हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान, मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकत आप सब सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहें। मेरे अजीजों, रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत एक दफ़ा फिर आज के नए दिन में, नई सुबह में खुदा का जिंदा और पाक कलाम लेकर आया हूँ। ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक और पवित्र ब्लेस मैसेज सुनने के लिए तैयार हैं। ये कलाम जो आपके दिल को सुकून बख्शता है, ये कलाम जो आपको राहत बख्शता है, ये कलाम जो आपको तसल्ली देता है, ये कलाम जो आपकी मुश्किलों को आसान करता है, ये कलाम जो आपको ज़मीनियों को आसमानी बनाता है। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। मैंने नया टॉपिक शुरू किया हुआ है, यीशु अल मसीह का ऐलान या यीशु मसीह की मनादी का आगाज़। तौबा करो, यकीन करो, ईमान रखो, बिलीव करो। इसके तल्लक से हम सीख रहे हैं। मैंने बताया कि तौबा का मतलब क्या है। तौबा का मतलब है होश में आकर वापस लौटना। बस अपने पिछले पास्ट के ऊपर पछताओ करना, अपने गलत काम पर शर्मिंदा होना, अपने माजी के ऊपर परेशान होना और फिर होश में आकर वापस लौटना, ये तौबा का मतलब है। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस मौजूद है तो अपने हाथ में ले लें, अगर नहीं है तो कॉपी पेंसिल लें। शाम को अपने ख़ानदान में अपनी ख़ानदानी इबादत का ज़रूर आगाज़ करें और उसमें इन आयात मुबारक को ज़रूर मिलकर तलावत किया करें। आए कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक का 41 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु अल मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, नैनवा के लोग अदालत के दिन उस ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। और देख, यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है, जो इस वक्त मुनादी कर रहा है, जो इस वक्त ऐलान कर रहा है और कहता है कि तौबा करो और ईमान लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीज़ों, जब हम नैनवा के दौर का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा में यूना नबी का सहीफ़ा है, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 1 के अंदर ये बात दर्ज है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। खुदा ने अपने बंदा यूना से यूं फरमाया कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। मेरे अजीजों, आज भी मुख्तलिफ ममालिक के सिटी, शहर, फिर उन शहरों में से बहुत सारे मोहल्ले, कॉलोनियाँ, उनकी शरारतें भी आज भी खुदा के हजूर हैं। और खुदा अपने लोगों को आज भी ये हुक्म देता है कि जाओ और लोगों को उनकी बुरी रवशों से आगाह करो, उनके खिलाफ मनादी करो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा जब नैनवा शहर में पहुंचा तो वहां पर जाकर जब उसने मुनादी की, उनको बताया कि ये शहर जो है, इसके वसीला से खुदा नहायत गुस्से में है। सो लोगों ने का रद्द अमल देखें, लोगों का रद्द अमल देखें।
بائبل بیان کرتی ہے یونا نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 5 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور نینوا کے باشندوں نے یعنی تمام لوگوں نے، اس ملک کے سارے، اس شہر کے تمام، اس محلے کے تمام، اس خاندان کے تمام لوگوں نے ایمان لا کر خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب ٹاٹ اوڑھ لیے۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کے کلام کی آواز کو سنا تو انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، اپنی راہوں کو تبدیل کیا، اور ہوش میں آ کر وہ واپس لوٹے کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے، وہ سجدہ کرنے لگے، خدا کے حضور رو رو کر گریہ زاری کرنے لگے۔ آیت مبارکہ 7 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملوث ہوئے اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اس وقت لوگوں نے خدا کے حضور گریہ زاری کی، ہر شخص نے اپنی بری روش کو چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آیا ہوش میں آ کر۔ جس طرح مصرف بیٹا جو ہے وہ ہوش میں جب آیا تو وہ واپس اپنے باپ کی طرف آیا، جسمانی باپ کی طرف، روحانی باپ کی طرف۔ اسی طرح یہ نینوا کے لوگ بھی، انہوں نے اپنی ساری روشوں کو، ساری راہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور یوٹرن لے کر واپس لوٹ آئے، خدا کے حضور گریہ زاری کرنے لگے۔ اور میرے عزیزو، خدا نے جب آسمان سے نظر کی، اور بائبل بیان کرتی ہے یونا نبی کا صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 9 کے اندر یہ بات درج ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا نے جب ان کی حالت دیکھی، جب اس نے مصرف بیٹے کی حالت کو دیکھا اور وہ واپس لوٹ آیا ہے تو اس کو اچھا لباس ملا۔ میرے عزیزو، نینوا کے لوگوں نے جب اپنی روشوں سے وہ باز آئے تو خدا نے اپنے اس عذاب کو جو وہ ان پر نازل کرنے کو تھا اس سے وہ باز آیا۔ میرے عزیزو، آج بھی ہر بشر انسانیت کے لیے یہ اعلان ہے، دعوت ہے کہ توبہ کرو، اپنی روشوں سے باز آؤ، اپنے ہاتھوں سے جو آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اور اپنے خیالات کو پاکیزہ کرو، اور میری طرف رجوع لاؤ، میں تمہیں بلیس کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہوش میں آئیں گے تو ہماری مشکلیں، پریشانیاں اور ساری جاتی رہیں گی، اور جب ہم خداوند کی طرف واپس آئیں گے، توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے تو خدا ہم کو بھی بحال کر دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسج کو خود سنیں اور اس میسج کو اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوست احباب کو ضرور سینڈ کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ بھی برکت پائیں اور اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی بلیس ہوں۔ خدا نے اگر زندہ رکھا تو کل پھر خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے فضل، تیرے رحم، تیرے جلال کے لیے شکر گزار ہیں۔ تو نے زندوں کو زمین پر قائم رکھا، ان ساری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے بیٹے کو چھو، اپنے بیٹے کو خداوند، جتنے بھی تیرے حضور، تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور خداوند تیرے حضور لے کر آئے ہوں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ خاص دعا کرتا ہوں
ان کو خدا صبح سے شام تک اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا، تاکہ یہ تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے اور سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے۔ تو بڑے اور ہم کم ہوتے جائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام سے اس کو ہیل کرنا۔ ان لوگوں کو تیرے ذریعے یاد کرتا ہوں، تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جن کی خداوند تیرے حضور مناجاتیں اور اپیلیں اور درخواستیں ہیں، ان سب کو خداوند ہر ایک کے ایمان کے مطابق ان کو شفائے کامل بخشنا، ہر ایک کے ایمان کے مطابق ان کی آس اور مراد کو پورا کرنا، ہر ایک کے ایمان کے مطابق ان کی مشکلوں کو آسان کرنا۔ اگر کوئی خداوند بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کرنا، جو مالی مشکلات میں یسوع کے نام سے وسائل مہیا کرنا، جو قرض کی لعنت میں یسوع کے نام سے اس لعنت سے آزاد کرنا۔ خداوند اگر کوئی سود کی لعنت میں ہے، یسوع کے نام سے اس لعنت سے اس کو آزاد کرنا۔ اور خداوند اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے، یسوع کے نام سے اس کو ہیل کرنا۔ اور خداوند جو بیٹے اور بیٹیاں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ اس دنیاوی علم کے ساتھ خداوند وہ تیرے جلال کی گواہی کا سبب بنے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں اور تیرے خوف میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس طرح خداوند جو شادی شدہ جوڑے، بیٹے اور بیٹیاں ابھی تک خداوند بے اولاد ہیں، اور آسمان سے کرم کی نظر کر ان کو صاحب اولاد بنا۔ بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ ایمان رکھتا ہوں کہ اس میسج کو خود بھی آپ سنیں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی سینڈ کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔